اللہ رجل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے مسلمان کو لرزاں ترسا رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی معیشت یعنی کہ کون سی نافرمانی اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ بس ہر وقت اپنے رب العزت کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، سنجیدہ رہیے۔ کیا رہیے؟ سنجیدہ رہیے۔ کیا رہیے؟ سنجیدہ رہیے۔ کہ جو مذاق مقصد یہ کرتے ہیں نا وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ دیکھا ہے پریکٹیکل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس دوست سے آپ سے اچھی گیدرنگ ہو جائے نا، اب پورا مذاق ہو جائے تو وہ کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ہر دوست کو لمٹ میں رکھنا ہے، ان لمٹ نہیں کرنا۔ جب ان لمٹڈ کیا گیا نا تو پھر وہ بہت ساری خرافات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ تو آپ ایک لمٹ جب رکھیں گے تو بھائی اتنی بات کرنی سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ اچھا ہوتا کب ہے؟ سامنے والا ہم سے فرینک کب ہوتا ہے؟ سامنے والا زیادہ ہم سے مذاق کب کرتا ہے؟ جب ہم فرینک ہوتے ہیں، جب ہم زیادہ مذاق کرتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں ابے تو وہ بولتے ہیں تو۔ ہم نے بولا ابے تو وہ بولے گا تو۔ اور اگر آپ سے ہٹتے ہی نہیں ہو، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، اب سامنے والے کی مجال ہی نہیں ہے تو کر کے بول دے، آپ مجال ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم فری ہینڈ خود دیتے ہیں، ہم اتنا بادوا بڑے کو یا بزرگ کو یا بچے کو اتنا فری ہینڈ کر لیتے ہیں تو 4 بندوں کے سامنے تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا فرینکلی کر دیا، اتنی چھوٹ دے دی کہ اس نے 4 بندوں کا بھی خیال نہیں کیا، آیا اور مستی کر کے چلا گیا۔ اس لیے جو چیز لمیٹڈ ہوتی ہے نا وہ چیز کامیاب ہے، جو ان لمیٹڈ ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زندگی کا فارمولہ بنا لیجیے گا، دوستی کا ایک حد مقرر کیجیے گا، اور جب پھر بات پہ ہم اپنے راز کھول دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ بات پہ 4 دن کی دوستی ہوتی ہے، اس کو پوری کہانی سنا دیتے ہیں، یار ایسا ایسا ایسا، پتہ لگا کہ 2 ہفتے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، اب آپ کے راز تباہ ہو گئے۔ اب وہ آگے کس طرح آپ کے رازوں کو کھولتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز لمیٹڈ ہے اس میں آسانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے۔ یاد رکھیے زیادہ بولتے رہنے سے بھی بسا اوقات کلمات کفر نکل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہے نا، خوف ہی نہیں ہے سلب ایمان کا، تو کہا گیا کہ مرتے وقت جس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے، فکر ہی نہیں ہے، بس کمائے جا رہے، کھائے جا رہے، پی جا رہے، تو دعا ہی نہیں ہے یا اللہ ایمان میں موت عطا فرما، یا اللہ کلمے والی موت عطا فرما، یا اللہ آب زمزم والی موت عطا فرما، یا اللہ طواف خانہ کعبہ والی موت عطا فرما۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ یہ کبھی رہے اتنا مال دے دے، بچے نہیں ہیں یہ دے دے، بچے ہیں تو انہیں حافظ بنا دے، ٹھیک ہے یہ اچھی دعائیں، منع نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ساری دعاؤں میں کیا ایک دعا ہی ہم شامل نہیں کر سکتے، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرما۔ تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انسان کو ایک روحانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ